اس کے رزق سے بِإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی ہی کی طرف زندہ ہو کر جمع ہونا ہے سب کا۔ هُوَ الَّذِي، اس سے پہلے بحث تھی عالم علوی کی کہ اوپر کے حالات دیکھو تو وہاں سے بھی دلائل اور آیات نظر آئیں گی کہ برکات دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب فرمایا ذرا نیچے نظر کرو زمین کی طرف، تو زمین پر بھی تصرفات اللہ کے ہیں، تو برکات دینے والا اللہ ہے۔ یا بالفاظ دیگر آسمانوں کو دیکھ لیا، اب تک عالم علوی کے مناظر تھے، آسمان، ستارے وغیرہ وغیرہ، تو آسمانوں پر بھی برکات اللہ کی ہیں اور زمین پر بھی برکات اللہ کی ہیں۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، آسمانوں پر بھی اللہ ہی کی برکات نظر آتی ہے، زمین پر بھی اللہ ہی کی برکات نظر آ رہی ہے۔ تو آسمانوں زمین پر جتنی برکات ہیں سب اللہ کی ہیں۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، هو الذی، اس پر لکھا ہے بحث دوم عالم سفلی۔ سفلی سے مراد ارض اور ارضیات، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے زمین کو ذلولاً، یہ مدار دلیل ہے، جیسا کہ پہلے آپ نے پڑھا کہ قید محط کلام ہے، تو مدار دلیل تو مطلب کہ زمین کو تابع بنانے والا اللہ، تو برکات دہندہ بھی اللہ۔ ذلولاً میں سمجھیں زمین کو تشبیہ دی گئی جانور کے ساتھ۔ ذلول جو ہے یہ جانور کی صفت ہوتی ہے، ذلول اس جانور کو کہتے ہیں جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جس پر وزن لادنے کے لیے اسے میل کیا جاتا ہے اور عادت ڈالی جاتی ہے۔ پنجابی معنی اس کو ہیلو کرنا، ہیلو کرنا، وزن لادنے کا عادی بنانا۔ پہلے کوئی جانور بھی ہے تو آپ کو قریب نہیں آنے دے گا، تو اس کو پھر آرام سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پھر سمجھدار لوگ اس پہ کوئی جھول شول ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر جمپ لگاتا ہے اور پھرتا رہتا ہے، پھر جھول برداشت کر لے، پھر تھوڑا وزن اس پہ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے 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 وہ جانور پھر اس پہ جو مرضی لا دے وہ آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذلول۔ پوٹھی نکلا، پوٹھی، ذلول تابع والا معنی کریں گے، اور مرادی معنی نرم۔ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے ذلول بنایا، نرم اور تابع دار بنایا، کہ اس زمین پر جو کام تو کرتے ہو، چاہو تو ہل جوتو، چاہو تو دوڑو، چاہو تو اسے کھودو، چاہو تو اس کے مکان بناؤ، چاہے کھیتی باڑی کرو، معدنیات نکالو، خزانے، تو زمین چپ کر کے پڑی ہوئی ہے۔ جیسے جانور پر آپ وزن لاتے ہیں تو وہ ہلتا نہیں ہے، اس طرح زمین کو تمہارے سامنے تابع کر دی ہے۔ تو یہ تابع کرنا، تو جتنے کام زمین پہ ہوتے ہیں سب اس لفظ ذلول میں آ گئے،
تو جیسے جانور ذلول ہوتا ہے، اس پہ وزن لا دو تب بھی خاموش ہے، اس پہ حالت جوت لو تب بھی خاموش ہے، اس کے اوپر چڑھ بیٹھو تب بھی خاموش ہے۔ تو اللہ نے زمین کو اس طرح مسخر کر دیا اور تابع کر دیا کہ تم اپنے مرضی کے کام اس پر کرتے ہو، اور اس کو اس طرح اللہ نے زمین کو رکھا کہ یہ قابل رہائش ہے۔ ذلولن کا ایک معنی مرادی ہوگا قابل انتفاع اور قابل رہائش۔ اگر یہ زمین زیادہ سخت ہوتی تو رہائش ممکن نہیں تھی، انتفاع ممکن نہیں تھا، اور اگر یہ زمین زیادہ نرم ہوتی تو نیچے دھنس جاتے، استقرار ممکن نہیں تھا۔ تو زمین کو اللہ نے قابل انتفاع بنایا اور پوری طرح تابع کر دیا۔ ذلول، تو زمین کو ذلول بنانے والا اللہ، تو برکت دینے والا بابا برکتیں کوئی اور دے گا، یہ ہے دلیل خاص۔ ذلولا کلو فامشو فی، چلو تم، ترغیب ہے، فی مناکبہا، منکب ان کی جمع، مناکب کہتے ہیں کندھوں کو، یہ کندھے ہیں مناکب۔ تو جب جانور پوری طرح تابع ہو تو اس پیٹھ پہ بھی وزن اٹھاتا ہے اور کندھوں پہ بھی وزن اٹھاتا ہے۔ تو زمین پوری طرح تابع ہے، اس سے کہ کندھوں سے مراد اطراف اور راستے ہیں، اس پہ آپ چلو پھرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہاں کلو حصول کے معنی میں ہے، کھاؤ اس کا رزق، یعنی حاصل کرو اسباب رزق کے۔ کلو من رزقہ کا مطلب چلو پھرو، زمین تمہارے لیے مسخر ہے، تابع فرمان ہے، آگے حل چلاؤ، فصلیں اگاؤ، معدنیات اور درخت، پودے، باغ، پھل پھول سارے کرو، کلو حاصل کرو اپنے رزق کو، یعنی اسباب رزق کو حاصل کرو اس زمین سے۔ زمین کو ایسا تابع فرمان بنایا، لیکن رزق کے پیچھے لگ کر مسئلہ نہیں بھولنا۔ رزق کے پیچھے حل زمینداری میں پڑھ کر، دکانداری میں پڑھ کر اور کانوں میں پڑھ کر، دنیا کے اسباب رزق کے مشغول میں مشغول ہو کر مسئلہ نہیں بھلانا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی ہی کی طرف پھر جمع ہونا ہوگا، اور وہ سب سے پہلے تمہیں مسئلہ پوچھے گا۔ تو اس لیے آخرت کو ذہن میں رکھنا۔ کیسی ترتیب ہے قرآن دیکھیں آپ، کہ حصول اسباب حاصل کرو رزق کے، لیکن ان میں پڑھو نہیں، ان میں پڑھ کے غافل نہ ہونا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کھا پی کر یہ بھی یاد رکھو کہ اسی ہی کی طرف جانا ہے، اور وہ سب سے پہلے مسئلہ توحید چھڑے گا۔ اس لیے مسئلہ سمجھو، کھاؤ بھی صحیح، مسئلہ بھی سمجھو۔ اَأَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، آیا بے غم ہو گئے، من فی السماء، اس ذات سے، فی السماء جو تصرف رکھتا ہے آسمان میں، ان یخسفا، یعنی اس بات سے کہ دھنسا دے، بکم تمہیں، الارضا زمین میں، جیسے قارون کو دفنا دیا، قارون کو دھنسا دیا، اس طرح دھنسا دے۔ فَإِذَا هِيَ، پس اچانک وہ زمین، تمور، لرزنے لگے، تھر تھرانے لگے، اور تم زیادہ نیچے اترتے جاؤ۔ وہ تمہیں زمین میں دھنسا کے زمین کو لرزائے،
جب زمین میں آدمی دھنسے گا زمین کانپے گی تو اور نیچے جائے گا اور نیچے جائے گا. تو یہ ہے تمور، تم اور زیادہ نیچے اتر جاؤ. امن تم، آیا بے غم ہو گئے ہو تم، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں تصرف کرتا ہے، یا آسمانوں کے اندر، آسمان کے اندر ہے یعنی آسمانوں پر تصرف کرتا ہے. این یرسلا علیکم، یہ کہ چھوڑ دے اوپر تمہارے حاسباً پتھر، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، عند معاینۃ العذاب، جب عذاب کا معائنہ کرو گے، کیف نذیر، کیسے تھا ڈرانا میرا. نذیر بمعنی الانذار، اور یہ مصدر ہے، نذیر انذار کے معنی میں یعنی ڈرانا میرا. تو امن تم، کیا تم بے غم ہو گئے اس ذات سے، من فی السماء، جو آسمان میں ہے. کیا معنی آسمان میں ہے؟ من فی السماء کیا معنی آسمان میں ہے؟ جہاں معنی من فی السماء کا جو تصرف رکھتا ہے آسمان میں، جو تصرف رکھتا ہے آسمان میں. غیر مکلف جہاں پھنس گئے، انہوں نے جو مسئلہ استوا کو بگاڑا ہوا ہے، تو عرش تو السماء میں نہیں ہے. اب یہاں پر بھی کہیں نؤمن بہ، تو اب یہاں سارے بے ایمان تعبیل کر رہے، سارے تعبیل کرتے. یہاں تعبیل کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں سما سے مراد بلندی ہے اور علو ہے، تو تعبیل تو ہو گئی. تعبیل نہیں ہوئی. السما سے معروف تو آسمان ہے. اب سما کو سم و بن سے لے کر بلندی ہے، کیوں کیا تعبیل؟ نہ کرو تعبیل. ہم تعبیل کریں تو تمہارا تکلیف ہو جاتی ہے، اب کیوں کیا تعبیل؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ بالکل بد مذہب ہے، لا مذہب ہے. غیر مقلدوں سے بڑا بد مذہب اور بد دین کوئی بھی نہیں، کیونکہ یہ بد عقل ہے، ان میں فہم و شعور نہیں. تو اب کیوں تعبیل ہے من فی السماء؟ اب کہو کہ اللہ پہلے آسمان کے اندر ہے، عرش خالی ہے. تو ہر تعبیل ممنوع نہیں ہے، تعبیل کا مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں. تو اگر تم السماء کو علو میں لے رہے ہو، تو ہم اگر من فی السماء کو تصرف میں لے لیں تو اس پہ کیا تکلیف ہے؟ پھر ایک بڑے غیر مقلد نے جہاں پورا صفحہ لکھا، ہمیں گالیاں نکالی، پورا صفحہ اور زبردست گالیاں نکالی. یہ کوئی ابو محمد ہے، ابو محمد عبدالسلام، یہ پتہ نہیں کون ہے. ان کا بڑا مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی، پورا صفحہ گالیاں نکالی اور پھر خود تعبیل کی. پہلے کہتے یہ بدبخت لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، صفات کے منکر ہیں، جامیے فلاں تعبیل کرتے ہیں، فلسفے نے ان کو گمراہ کر دیا، یہ معول ہیں فلاں. آگے خود کہتے ہیں السماء سے مراد بلندی ہے. یہ کس نے تجھے مجبور کیا؟ اس کو پوچھو بڑویدہ پہلے سے تو گالیاں نکال رہے، اب جا کے خود تعبیل کر رہا ہے. تو یہ بالکل اپنی تردید اسی لفظوں میں کریں گے لیکن سمجھتے نہیں. من فی السماء جہاں تعبیل کرنی ہوگی وہ لوگ سے کرو، تب بھی ہم انکار نہیں کرتے، وہ لوگ سے کر لو. وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، بلندی بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ فلسفی مکانوں سے پاک ہے. جو شرعی مکان کی نسبت ہے
وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ شرعی مکان ہے، وہ فلاسفہ والا مکان نہیں جو بھی تعریف کر لو۔ من فی السماء ان یخسف بکم الارض، یہ کہ دھنسا دے تمہیں زمین میں، فَإِذَا هِيَ، تو معنی کیا؟ دوسرا معنی لکھا ہے آپ کے پاس، وہ ذات جو تصرف رکھتا ہے آسمان میں۔ اس کو تھوڑا ہلا بھائی، صحیح ہے، اس کو تالا لگا کے کیا کر، جو تالا نہیں لگاتے، بالکل نہیں لگاتے۔ ابھی وقت آنے والا ہے تمہیں میں عملاً سمجھاؤں گا، ابھی تو زباناً سمجھا رہا ہوں، آپ کو میں عملاً تربیت دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ساری مستی عام میں، ہر چیز کو ایسے ڈنگروں کی طرح چھوڑ کے دفع ہو گیا۔ امین تم من فی السماء ان یرسلا، یہ کہ چھوڑ دے اوپر تمہارے حاسباً پتھر۔ حاسباً قوم لوط کے واقعہ میں گزرا ہے، ہوا یا طوفان کا پتھر برسانا، ہوا سے برسے یا طوفان اور جھکڑ سے پتھروں کا برسنا، پس ان قریب جان لوگے تم مرتے ہی جب عذاب کا معائنہ کرو گے۔ نذیر بمعنی الانذار، میرے ڈرانے کو، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نمونہ تخویف، اور البتہ تحقیق کذب الذین، جھٹلایا تھا دین حق کو وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھا انکار میرا، یعنی عذاب میرا، ان پر کیسے عذاب آیا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، بس یہ عالم سفلی کا بیان ہو گیا۔ اب ایک درمیان کا عالم ہے، عالم جب فضا، جو زمین میں بھی سفل بھی نہیں علو بھی نہیں، وہ درمیان کا عالم ہے، عالم جب اور عالم فضا۔ تو اب بتایا جائے گا کہ جیسے زمین پر برکات اللہ کی ہیں تو برکات دہندہ اللہ، اسی طرح فضا میں بھی برکات اللہ کی ہے، فضا میں بھی تصرف اور برکات کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، فضا میں بھی برکات اللہ کی ہیں۔ اس پر آ رہا ہے کہ اولم یروا الی، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کے، الطیر مفرد بصورت جنس ہے، پرندوں کو، فوقہم اوپر اپنے، پر کھولنے والے، وَيَقْبِضْنَا اور کبھی بند کرتے ہیں، صافات یہ مدار ذلیل ہے، پر کھولنے والے، وَيَقْبِضْنَا کبھی بند کرتے ہیں۔ پرندوں کا پورا ماحول اس جملے میں آ گیا۔ اب یہ آپ کا کام ہے، آپ دیکھیں پرندوں کو تو پرندے دو طرح چلتے، حالانکہ عادت یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی وزن والی چیز اوپر جائے گی وہ نیچے گرے گی، کوئی بھی طبع یہ ہے کہ وزنی چیز اوپر جائے گی قوت ثقل سے نیچے آئے گی۔ آپ کو اگر اوپر چھوڑا جائے نیچے آئیں گے، اچھا پرندہ ذبح کر کے اوپر چھوڑ دو نیچے آئے گا، اور بھی جتنی چیزیں ہیں وہ وزنی چیزیں وہ نیچے آئیں گی، مادی چیزیں نیچے آئیں گی۔ لیکن عجیب اللہ کی شان ہے کہ پرندے باوجود مادی جسم ہونے کے، گوشت اور خون ہونے کے، وہ فضا میں چل رہے ہیں۔ اچھا چل کیسے رہے؟ دو صورتی، کبھی یہ ہے کہ پرندے یوں پر کھول کے چلتے ہیں اور ہلاتے نہیں ہیں،
دیکھ لیں، بس یوں پار کھولے ہوئے اور جا رہے بغیر انجن کے، اور پار نہیں ہلاتے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پار ہلاتی ہی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ پروں کو بند کر دیتی ہے، یک بزنا، پروں کو بند کر کے پھر چل رہے ہوتے، ہوا میں اڑ رہے ہوتی۔ تو فرمایا یہ کون کرنے والا ہے؟ ہاں، یعنی عقل حیران ہے، سینس تو پہلے ہی فیل ہو گیا۔ ایسے سینس پینٹ پتلون میں سینس، وہ پینٹ پتلون والی سینس ہے ان کی، کوئی چیز بھی نہیں۔ اب اس کا جواب کہ کوئی مادی چیز وہ زمین پہ گرے گی، اور یہ پرندے ہیں کبھی پر بالکل روک کے جا رہے ہیں، کبھی یک بزنا پروں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور صوفیوں یہ ہے مراقبہ، تم کس کے مراقبے کرتے ہو؟ او فضا کو دیکھو، پوری فضا توحید بیان کر رہی ہے۔ پرندوں کا اڑنا بھی توحید ہے، پرندوں کا پر سکیڑنا بھی توحید ہے، پرندوں کا پر کھولنا بھی توحید ہے۔ پورا فضائی ماحول، تو حاصل کیا نکلا؟ آسمانوں پہ بھی برکات اور تصرف میرا یا کسی بابے کا، زمین میں بھی برکات اور تصرف میرا یا کسی بابے کا، اور فضا میں بھی تصرف میرا، برکات میری۔ تو پھر مان لو نا، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ اسی کا ملک ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے سورہ ملک ملک ہے۔ ہاں بھئی، پورا قرآن کی نظیر ہی نہیں۔ بھلا کل ہو گیا اولم یروا، کیا نہیں دیکھتے یہ مشرک، الی الطیر، طرف پرندوں کے، فوقہم اوپر اپنے، صافات سب پر کھولنے والے۔ مدار دلیل یہ ہے، اس کو بصورت اسم فاعل کے ذکر کیا، وَيَقْبِضْنَا، اور کبھی بند کرتے ہیں، اس کو مضارع کی صورت میں ذکر کیا۔ اس میں بھی بڑا راز ہے کہ اکثر پر کھول کے چلتے ہیں، لیکن یقبضنا یہ مضارع تجدد کے لیے ہے، بند کر کے پھر کھول دیتی ہیں، بند کر کے پھر کھول دیتی ہیں، یہ تجدد جاری رہتا ہے، مستقل بند نہیں کر سکتے۔ بند کچھ دیر کیا، اگر مستقل بند کر دیں تو گر جائیں گے، کچھ دیر کیا پھر چھوڑ دیا، پھر کیا پھر چھوڑ دیا۔ یقبضنا مضارع کا تجدد یہ بتا رہا ہے، کبھی بند کرتے ہیں کبھی کھول دیتے ہیں۔ ما یمسکہن، ما یمسکہن، نہیں روکتا ان کو جب میں، نہیں بند کرتا ان کو جب میں، الا الرحمن، مگر رحمان۔ رحمان کا انتخاب، کیونکہ رحمان کا معنی مہربانیاں کرنے والا، برکتیں کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا، برکات کرنے والا۔ الا الرحمن، انہو علت، انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہی ذات ہے ہر چیز کو دیکھنے والا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، اس کا ایک تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، خیال کرنا، دوسرا ترکیب بھی کر دیتا ہوں، اس کو بھی سنبھالنا، یہ مشکل آیت ہے، اس کی ترکیب بھی مشکل ہے۔ امن ھذا، بھلا کون ہے لشکر، امن ھذا ھو جند لکم، بھلا کون ہے وہ لشکر جو مدد کرے گا تمہاری، ینصرکم من دون الرحمن، سوائے رحمان کے۔ امن ھذا، بھلا ہے کون وہ کہ وہ لشکر ہے، الذی ھو جند لکم، وہ کون ہے؟ جندن،
لشکر لکم واسطے تمہارے، کون سا وہ لشکر ہے تمہارے لیے جو رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے یا رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے۔ یہاں پر من، یہ ام الگ ہے، من الگ ہے۔ من، پھر یہ من مبتدا ہے، ہاذا اس کی خبر ہے۔ من ہاذا، کون ہے وہ، الذی اس ہاذا سے بدل ہے، الذی اس ہاذا سے بدل، اور ہوا جند لکم یہ صلہ بن گیا، صلہ، اور یانصرکم یہ اس جند کی صفت ہے، اس جند کی کیا ہے، صفت۔ کرو معنی ملا کر کرو، شاباش۔ من مبتدا، ہاذا اس کی خبر، الذی ہوا یہ کیا ہے، اس سے بدل، اور ہوا جند لکم صلہ، اور ینصرکم صفت ہے جند کی۔ تو اب معنی وہی نکلے گا کہ بھلا کون ہے یہ، یعنی وہ لشکر ہے، یعنی وہ جو لشکر ہے واسطے تمہارے مدد کرے گا تمہاری، یعنی کوئی نہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تم نے تو کئی لشکر بنائے، کوئی بابے کھوتے شاہ کا لشکر تھے، کوئی بابے بھلے شاہ کا لشکر تھے، کوئی بابا لات منات عزا کے لشکر، کوئی انبیاء کے لشکر، تم نے تو بڑے لشکر بنائے ہوئے ہیں، کوئی علی کا لشکر تھے، کوئی ولی کا لشکر۔ اللہ فرماتے ہیں میں پکڑوں تو چھڑائے گا کون؟ ذرا کرو میرے سامنے اپنے حاجت روا اور مشکل کشا، کون ہے وہ؟ امن ہاذا، کون سا وہ لشکر ہے جو تمہیں میری پکڑ سے بچائے گا؟ یعنی کوئی بھی کسی کا منہ ہی نہیں، جمع ہی کوئی نہیں۔ امن ہاذا الذی، تخویف دنیاوی ہے، امن ہاذا الذی، الذی کوئی صوفی پریشان ہو رہا ہو تو عبارت لکھی ہے آپ کے لیے کہ انہم یحفظون من النوائب ویرزقون ببرکت آلہتہم، وہ کہتے کہ یہ جو اللہ کے نائب ہیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمیں برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا امن ہاذا، وہ کون ہے ذرا سامنے لاؤ، کون بابا تمہیں برکتیں دینے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں، صرف جھوٹ بکتے ہو۔ آگے فتویٰ ٹھوکا ہے، فتویٰ، ان الکافرون، ان الکافرون، نہیں ہے کافر، نہیں، یہ ان نافی ہے، حماقت مجرمین، ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا فی غرور، مگر بیچ نرے دھوکے کے۔ کون سا دھوکہ لگا ہے؟ یہ غیر اللہ کی پکار والا، یہ بالکل ٹھیک نہیں بابا، بالکل نہیں ٹھیک۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر، یہ کافر کس کو کہا؟ یہی غیر مددگاروں کے لشکر، سمجھنے والے اور کہنے والے فلانا بھی مشکل کشا اور فلانا بھی، الا فی غرور، مگر بیچ دھوکے کے۔ امن ھذا الذی، کیا ہے یہ، ہے کوئی ایسی ہستی، یرزقکم، جو روزیاں دے سکے تمہیں، جو تمہیں روزیاں دے سکے، آسمان سے بارش برسا کے، زمین سے کھیتیاں اگا کے، ان امسک رزقہ، اگر بند کر دے وہ رزق اپنا، اسباب رزق ہے، اگر وہ اپنے رزق کے اسباب بند کر دے، بارشیں بند کر دے، ہے کوئی بابا بارشیں برسانے والا؟ زمین سے نباتات بند کر دے، ہے کوئی زمین سے نباتات لانے والا؟ فصلیں بند کر دے، قحط ڈال دے، ہے کوئی اس قحط کو دور کرنے والا؟
تمہارا معدہ خراب کر دے، روٹی آگے پڑی ہو اور کھا نہ سکو، تمہارے منہ کو خراب کر دے، حلوہ آگے پڑا ہو اور ڈال نہ سکو۔ ہے کوئی بابا تمہارے منہ میں حلوہ ڈالنے والا؟ حلوہ چھوڑو، نسوار بھی کوئی نہیں ڈال سکتا۔ ہاں بھائی، یرزقکم ان امسک رزقا، اگر وہ رزق بند کر دے، کسی بابے کے باپ میں بھی طاقت نہیں کہ وہ تمہارے رزق کو کھول دے۔ تعویذ والا کھول دے گا؟ 500 روپے کا تعویذ، 5000 کا تعویذ، یہ فرعون کھولے گا رزق کو؟ فرمایا ان امسکا رزقہ، اگر بند کر دے وہ اپنے رزق کو، روزی کو، تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ فَهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، وہ اس بات کو صحیح جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ پاکستانی مشرکوں سے تھوڑے بہتر تھے۔ پاکستانی مشرک تو کہتے ہیں جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ اے کلائی کا خواجہ صاحب دے رہے تھے، کلائی اپنے خواجہ کی۔ یہ تو کہتے ہیں جو نعمت بٹی، جب بٹی، جیسے بٹی، جو بٹی تقسیم ہوئی، وہ آپ کی سرکار اور آپ کے دربار سے ہی بڑھتی ہے۔ ان امسک رزقہ بل لجوا، بلکہ گھستے ہیں، فی عتب، بیچ سرکشی کے۔ فی کا لفظ استغراق کے لیے لایا گیا۔ فی یہ سرکشی میں بالکل گھل مل گئے اور گھس گئے، زبردستی گھسے۔ فی عتب ونفور عن التوحید، اور نفرت کے اندر، یہ نفرت میں رس بچ گئے، ان کی رگ رگ میں سرکشی، رگ رگ میں نفرت پیوست ہو گئی۔ یہ فی کے استغراق کا مفہوم ہے۔ افمن یمشی، اب جب سرکشی اور نفرت ان کے رگ رگ، ریشہ ریشہ میں گھس گئی اور بالکل مستغرق ہو گئے، استغراق کر لیا اس نے، تو اب اس آدمی کا حالت یہ ہے جیسے کسی آدمی کو الٹا کر دو۔ لفظ کیا آیا؟ مکبن۔ یہ جو مکبن کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اوندھا۔ اوندھا پشتوں میں کیا بولتے ہو؟ نہیں، جانا ادھر ہو اور ادھر منہ کر کے چلے۔ ادھر جا رہا ہے، ادھر پیٹھ کی ہے، منہ ادھر کی ہے۔ کبھی آپ کھوتے کو دیکھا ہو؟ کوئی کھوتا اگر آپ نے دیکھا ہے تو، لیکن کھوتے کا وہ منظر کہ جب کھوتے کو آگے کھینچو تو پیچھے جاتا ہے، ریورس جاتا ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا مشرک یہ ہے مکبہ، یہ مکبہ۔ ہاں، پنجابی زبردست معنی ہے پچھودڑا، پچھودڑا۔ مشرک ہے ہی پچھودڑا، پچھودڑا، اموندھا، اموندھا مشرک، پچھودڑا چبل۔ بھائی آگے صراط مستقیم ہے اور سیدھا روڈ جنت کی طرف جا رہا ہے، ابھی شک ہے؟ تبارک الذی میں شک رہ گیا؟ آسمانوں پہ اس کی برکات، زمین پہ اس کی برکات، جب اور فضا میں ساری اس کی برکات، اوپر نیچے درمیان میں تصرف صرف اللہ کا۔ اور ابھی بھی یہ بابے کو پکار رہا ہے برکت لینے کے لیے۔ فرمایا اے مشرک موندھا نے، پچھڑودہ مشرک،
سامنے جنت کا موٹر وے روڈ توحید کا، لیکن یہ الو کا پٹا الٹا ہو گیا ہے۔ ویسے بھی مشرک کو الٹے ہونے کی عادت ہے، جدھر اس کو کھینچو کھوتے کی طرح الٹا ہوگا اور مودا ہوگا۔ مکبن، اکبا یکبو کا معنی ہوتا ہے اوندھا گرنا، الٹا گرنا، اور یہ اکبا یکبو مزید ہے، لیکن یہ ہمیشہ مجرد کے معنی میں آتا ہے۔ کبا یکبو، نصر ینصر، مدہ یمدو، کبا یکبو، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اوندھا ہونے والا، خود الٹا ہو جائے۔ اس کے دو تشریحیں ہیں الٹا ہونے کی۔ ایک تو ابھی میں نے کی ہے کہ ادھر جانے کے لیے منہ اس کا الٹ کر لے، پیٹھ جانے والی جانب کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ موندھا ہو جائے، راستہ سامنے دیکھ کے چلے تو آدمی راستے پہ جاتا ہے، اور اس نے سر نیچے کر لیا اور منہ رکھ لیا نیچے پاؤں پر اور چلے گا تو کسی گڑھے میں گرے گا، تو یہ ہے اندھا مقلد، صرف اکابر کے پیچھے چل رہا ہے، اپنے پاؤں پہ نظر رکھی اور راستہ دیکھنا صراط مستقیم، اور یہ اسی پہ کھڑا ہے، نہیں 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 بابے نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے، نعرہ مار دو۔ یہ ہے مکبل، وہاں اوندھا ہو گیا، بجائے راستہ دیکھنے کے اس نے نیچے اپنے پاؤں پہ نظریں رکھ لی۔ حالانکہ دیکھنا کس کو تھا؟ راستے کو، دلائل کو دیکھنا تھا، بینات کو دیکھنا تھا، لیکن یہ دلائل اور بینات دیکھنے سے اندھا ہو کے اوندھا ہو گیا، تو یہ کبھی رائے راست پہ پہنچ جائے گا؟ کبھی منزل پہ یہ نہیں پہنچ سکتا۔ منزل پہ وہ پہنچتا ہے جو دیکھ کے چلے، اندھا بن کے نہ چلے۔ یہ آیت میں حجت اور برہان ہے کہ عقائد میں اندھا بن کے چلنا اور عقائد میں تقلید کرنا یہ جہنم جانے کا سبب ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ دیکھو، افمن یمشی مکبن، آیا وہ انسان یمشی مکبن جو چلتا ہے مکبن علی وجہی، الٹا اپنے منہ پر، اپنے منہ پر، اہدا امن یمشی، اہدا یہ آدھا تفضیل والا معنی سے خالی ہے، اور میں نے کل رات کو یا کل کا سبق تھا، کل میں نے آپ کو بتایا کہ احمد کے لفظ پہ کہ اسم تفضیل مفعول کے معنی میں آتا ہے، یہاں اسم مفعول کے معنی میں ہے اہدا، اور معنی ہوگا فاعل کے معنی میں بھی بن سکتا ہے پہنچنے والا، فاعل کے معنی میں بناؤ پہنچنے والا، کیا وہ منزل مقصود تک پہنچنے والا ہوگا؟ یعنی ہرگز نہیں۔ امن یمشی سویا، آیا وہ انسان یمشی سویا جو سیدھا ہو کے چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر سیدھا ہو کے، یعنی راستہ دیکھ کے چل رہا ہے، دلائل کی روشنی میں چل رہا ہے، براہین کی روشنی میں چل رہا ہے، قرآن جیسے مرشد کے پیچھے چل رہا ہے، قرآن کا نور لے کے چل رہا ہے۔ ایک وہ سبین چلنے والا ہے، ایک وہ ہے جو بالکل اندھا بوندا ہے اور الٹا ہوا ہے مشرک۔ فرمایا امن یمشی سبیا علی صراط مستقیم، قل هو الذی، دلیل عقلی خاص ششہ میں فرما دیجئے، هو الذی، وہی ذات پاک ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تمہیں اور پیدا کیا واسطے تمہارے، السماء، یہ مدار دلیل ہے کیونکہ دلیل خاص ہے، دلیل خاص کا ضابطہ میں نے بتا دیا کہ اس کی جو صفت ہوگی وہ مدار کلام بنے گی۔ صفت جہاں السماء، مدار دلیل یہ ہے
پیدا کیا واسطے تمہارے السماء سما، کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور عقل، یہی وہ امور ہیں جو اسباب حصول ہدایت کے یا سن کر یا دیکھ کر یا سوچ کر. تو ہدایت کے حصول کے کتنے اسباب ہیں؟ 3. یا تو آدمی سن کے، جیسے اوپر لو کنا نسمع، سن کے اعتماد کرے، یا ابصار آنکھوں سے دیکھے، بل افئدہ یا دل سے سوچے، عقل سے سوچے. تو یہ سوچ، تو یہی اسباب ثلاثہ ہیں. قلیلا ما تشکرون، قلیلاً کا معنی عدیماً، بہت تھوڑا، یعنی کچھ بھی نہیں جو تم شکر کرتے ہو. یہ شکر تو یہ تھا کہ توحید مانتے. تم برکات دہندہ کسی نے پیر کو بنایا، کسی نے بابے کو، حتیٰ کہ کسی نے کھوتے کو بنایا ہوا ہے. تو یہ کون سا شکر ہے؟ قل هو الذی، فرما دیجئے. دلیل عقلی خاص ہفتہ میں 7ویں دلیل، وہی ذات ہے ذرأکم فی الارض، ذرأکم نشرکم. مدار دلیل یہی ہے، وہی ذات پاک ہے ذرأکم. آپ یوں سمجھے کہ مدار دلیل جہاں لکھا ہے خاص صفت ہے، یہ محل ہے ظہور برکات کا، محل ہے ظہور برکات کا. تو یہ محل ہے ذرأکم، پھیلا دیا تمہیں زمین میں. کیسی برکتیں دی؟ 2 تھے اور پوری زمین بھر دی. نشرکم الیہ تحشرون، اور اسی ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ ہے اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، یہ بطور استہزاء کے. الیہ تحشرون، حشر والا وعدہ کب ہے، قیامت کب آئے گی. ان کنتم صادقین. ہمارا ایک ٹریننگ کا مناظرہ تھا، حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم بریلوی تھے اور مناظرہ میں بریلویوں کی طرف سے، تو ہمارا جو مد مقابل تھے وہ بڑے مولوی تھے اور بڑے ان کو فخر تھا، اور عالم بھی تھے، مدرس بھی تھے. اب بھی ہیں وہ، اب تو شیخ الحدیث ہے ماشاءاللہ، پر نام لینا مناسب نہیں ہے، بزرگ ہیں. تو اس وقت وہ بہت چیز تھے. تو وہ کہتا کوئی بڑے چیلنج کرتا رہا 2 دن. تو ہم نے کہا آ جا. تو مناظرہ شروع ہوا. مناظرہ میں تنقیحات، آپ تو مناظرہ صحیح نہیں کرتے، اس دفعہ تو تم نے کھچ لگائی ہے، کوئی مناظر نہیں ہے. مناظرہ ہونا چاہیے باقاعدہ اور پورا بہترین ہونا چاہیے، تنقیحات پہ، دلائل پہ. تو اس دفعہ سارے صوفی اکٹھے ہو گئے. تو چلو صوفی اگر مسلمان ہو گئے تو بارے میں. تو مسئلہ کیا ہے، اس نے ایک تنقیح پہ بڑا زور لگایا ہوا تھا کہ علم غیب کب ملا. 3 اقوال ہے، کب ملا. میں کھڑا ہوا، میں نے کہا یار تم تو بڑے توحید کے مدعی ہو، مجھے تو لگتا ہے تو ابو جہل کا نمائندہ ہے. کب ملا، یہ کون سا سوال ہے؟ وقت معلوم نہ ہو تو وجود کا انکار ہو جاتا ہے. وہ بار بار پوچھتے، آپ والا ذہن ابو جہل کا تھا، وہ بار بار پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، اگر وقت نہیں بتائے گا تو قیامت ہے ہی کوئی نہیں. تم بھی کہتے ہو علم غیب کب ملا، وقت نہ بتاؤ تو علم غیب ملے ہی نہیں. بالکل ابو جہل. وہ مولوی صاحب بیٹھا مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، کہتے آپ نے میری بےزتی کی ہے. میں نے کہا بےزتی کون سی ہوتی ہے مناظرے میں. بڑا اس بیچارے کے ساتھ شغل لگا. تو یہ آ گیا متى هذا الوعد. تو ان کی یہی حالت تھی، متى هذا، کب ہے قیامت کا یہ وعدہ. لیکن ہمارے پاس اس کا بھی جواب خیال کرنا. آپ میں سے کوئی سوال کر کے دیکھے.
متا حاصل بات ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قول فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، سوائے اس کے نہیں، تعیین کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انما العلم عند اللہ، تعیین قیامت کب آئے گی اس کی تعیین کا علم عند اللہ صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ یہ کیوں نکالا ہے تعیین؟ تو قیامت کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اگر علم نہیں تو پھر تو مسلمان ہی نہیں۔ تو باب النزاع کیا ہے؟ ایان مرساہا، ایان مرساہا، متی الساعہ، آئے گی کب؟ تعیین مراد ہے عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور سوائے اس کے نہیں کہ میں آگاہ کرنے والا ہوں، کھول کھول کر، محض ڈرانے والا ہوں، بالاجمال، مبین واضح کرنے والا۔ فلما تخویف اخروی ہے، پس جب دیکھیں گے اس قیامت کو یا اس عذاب کو، زلفتن، زلفتن، زلفتن زلف یزلفو، زلفتن زلف یزلفو، باب نصر ہے، لیکن جہاں مصدر مبنی للفاعل ہے، زلفا مصدر ہے اور مبنی للفاعل ہے، زلفتن قریب کے معنی میں، جب دیکھیں گے اس عذاب کو قریب آنے والا۔ یہ جو آخری پارے ہیں نا 29 اور 30، ان کا ترجمہ مشکل ہے، اور کوئی مشکل چیز نہیں۔ زلفتن سیئت وجوہ الذین کفروا، سیئت بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے منہ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ جب عذاب کو قریب دیکھیں گے تو چہرے بگڑ جائیں گے، شکلیں بگڑ جائیں گی۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي، اور کہا جائے گا تذلیل مجرمین، مجرموں کو بے عزت کرنے کے لیے کہا جائے گا، هَذَا الَّذِي، یہ وہ عذاب ہے جو تھے تم ساتھ اس کے مانگا کرتے، تدعونا، مانگا کرتے۔ یہ تدعون دعا یدعو سے باب افتعال ہے، یہ تدعون صیغہ پھر مشکل بن جاتا ہے، افتعال کا باب ہے، اور جہاں تا کو دال کر کے دال کو دال میں ادغام کیا ہے دال زال والے قانون سے، او پڑا ہوا ہے، تا افتعال کو دا کر کے دال کر کے دال کو دال میں ادغام ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ تدعون، تدعون جو مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم، طریقہ تعلیمات تخویف اخروی ہے، یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، ارأیتم، بتلاؤ مجھے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو، یا رحم کرے اللہ ہم پر، تو کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں ہلاک کرے، مجھے ہلاک کرے اور میرے ساتھ والے ساتھیوں کو، تو کون ہے بچانے والا؟ یعنی کوئی نہیں۔ یا رحم کرے ہم پر تو کون ہے اللہ کی رحمت کو روکنے والا؟ آیت کا انداز دیکھو، فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر دے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کرے، میرے ساتھیوں کو ہلاک کرے، کون بچا سکتا ہے؟ جب خود محمد مصطفیٰ نہیں بچا سکتے تو بابا ٹیری شاہ بچائے گا؟ خود تو اعلیٰ کا نہیں، اللہ مجھے ہلاک کرے اور میرے ساتھ والے ساتھیوں کو، کون ہے بچانے والا؟ یعنی کوئی بھی بچانے والا
نہیں لکھا ہوگا کہیں لیس لنا غیرہ، کوئی نہیں اس کے سوا ہمارا، یا رحم کرے ہم پر حسب وعدہ۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، کون اجار یجیرو، اجارتن عجب بابی کا باب ہے، اجار یجیرو، اور مطلب کیا ہے؟ پناہ عطا کرنا، پناہ دینا۔ فَمَن یجیر الکافرین، پس کون ہے پناہ دینے والا؟ پھر فتویٰ ٹھوکا الکافرین، یہ کون کافر ہیں؟ غیر اللہ سے برکتیں مانگنے والے۔ یہ کون کافر ہیں؟ یہ قبر و مزاروں پہ پھر کے مددیں مانگنے والے۔ یہ کون کافر ہیں بچڑے دیا مانگنے والے؟ یہ کون کافر ہیں غیر اللہ کے نام کی نظریں منتے نیازیں مان کے ان کو پکارنے والے؟ فَمَن یُجِیرُ الْکَافِرِینَ، پس کون ہے پناہ دے گا کافروں کو من عذاب علیم، عذاب علیم سے۔ قل هو الرحمن، یہ الگ مضمون شروع ہوا، هو الرحمن، تو پتہ چلا اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں یہ مشرک کا دماغ خراب ہے، اللہ کے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ ہمارے استاد حضرت قاری محمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، وہ جہاں یہ فرماتے تھے کہ اب مشرکہ تو کہتا ہے اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ سوڑ اللہ سائیں دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو اللہ پکڑے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ نوح کے بیٹے کو پکڑائے چھڑا لیا، نوح پیغمبر روتا رہا لیکن چھڑا۔ ہاں ایک یہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، ابراہیم کے بابے کو پکڑ لیا، آذر بابا آذر کو پکڑا، چھڑا گئے۔ پیغمبر کریم کے چچا کو پکڑا، صوفی مشرک، ابو طالب صوفی مشرک تھا، نیک مشرک تھا، صوفی مشرک تھا، اس کو بھی من یجیر الکافرین کہتے ہیں۔ جی مہر دیا نظرہ کرو، مہر دیا، پشتو والے کیا بولتے ہیں؟ مہر کی نظریں کو کیا بولتے ہو؟ بابے کی نظر ہو گئی، مہر دی نظرہ، مہر شیخ الاسلام تو سویا ہوا ہے، تجھے آتی ہے نا، پنجابی بھی آتی ہے، پشتو بھی آتی ہے، تو ترجمہ کیا کر؟ وہ نظر نہیں، مہر کی نظر، مہربانی، مہربانی کی نظر، مہر کی نظر یہ بولتے ہیں، یہ محاورتاً مہر دیا نظرہ۔ ہاں اچھا شیخ الاسلام ہی بالکل، پھر اس کو بھی بولی نہیں آتی۔ چلو وہ ریڈیو پہ لکھا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تک قابل کہ تیری ہی بندہ پروری ہے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم کرنے والے، یہ مہر کی نظر ہے۔ وہ مشرک کیا کہتا ہے؟ یہ سب تیرا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تیرا کرم ہے بری سرکار، تیرا کرم ہے
گولڑا سرکار، تیرا کرم ہے بابا بھلے سرکار، تیرا کرم ہے بابا باہو فلانا سرکار. یہ مشرک یوں کہتا ہے اور موبائل کیا کہتا ہے؟ یہ سب تیرا کرم ہے یا رب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تیرا کرم ہے یا رب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بات اب تک یہ تیری ہی بندہ پروری ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تیری ہی بندہ پروری ہے. ہاں مباحد اس نے کہا لی خمسۃ اطفی بیا، لی خمسۃ اطفی بیا الحر الباب الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بیا. اسی تے 5 تن پاک نو مننا لیا، ہمارے 5 تن پاک ہیں، 5 بزرگ. اطفی بیا الحر الباب الحاتمہ، جو کچھ بھی کوئی مصیبت آئے گرمی سردی ان کی مہر کی نظر ہوتی ہے، یہ ہمیں بچاتے ہیں. ایک کون ہے؟ مصطفیٰ بمجتبہ بابنہما والفاطمہ، المصطفیٰ بالمجتبہ بابنہما والفاطمہ. کون ہے وہ 5 تن پاک؟ المصطفیٰ والمجتبہ وابنہما والفاطمہ، یہ 5 ہیں. اطفی بہا. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے تھے، وہ کہتے کہ لی واحد، لی خمسۃ نہیں، لی واحد اطفی بہا الحر الباب الحاتمہ رب المصطفیٰ والمجتبہ وفاطمہ. کون ہے رب المصطفیٰ والمجتبہ وابنہما وفاطمہ؟ فرماتے تھے لی واحد اطفی بیا، ہمارا صرف ایک ہے، تمہارے 5 ہیں. سوچنے کی بات ہے، یہ حضرت حسین پر کربلا میں ظلم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر کوئی پہنچ سکتا ہوتا تو علی پہنچ جاتا یا نہیں؟ نہیں، جان بوجھ کے نہیں پہنچا. تھوڑا سا بھی عقل ہونا آدمی جہنم سے بچنا چاہے، اتنا ہی سوچ لے. پھر حضرت حسین نے میدان کربلا میں سنی شیعہ کتابیں لکھی پڑھی ہیں، انہوں نے حضرت علی کو پکارا ہی نہیں، حضرت نبی کو نہیں پکارا، بلکہ حضرت حسین کی جو دعا سنی شیعہ ماخذ دونوں متفق ہیں. آخر پہ حضرت حسین نے رفع الی السماء، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کرنی شروع کی. وہ دعا بھی بڑی عجیب ہے. حضرت حسین نے جو کی مدینے کی طرف رخ نہیں کیا، نہ نجف اشرف کی طرف کیا، آسمان کی طرف رخ کیا. اچھا بھائی، مہر دیا نظراں پہ گئی ہیں، لے یار بھی آلے دا نا تے ڈوبی ہوئی تر پہ گی. فرمایا او کافرو آؤ میدان میں، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جب نوح کے وقت میں طوفان آیا، 5 تن پاک کدھر گئے قوم نوح کے؟ ہود کے وقت میں عذاب آیا، کس نے بچایا؟ ہاں، اور انبیاء مسئلہ سمجھاتے رہے، کس نے بچایا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکا. یہ ادھر ایک پیر ہے حق خطیب حسین علی، کشمیر کا شپ سرکار، میرا کھوتا دبا. جب کرونا شروع ہوا تو اس نے بڑا چیلنج کیا، مجھے پہنچا دو چائنا میں. وہ تو کرونا پاکستان آ گیا تو یہ پورا اڈا چھوڑ کے بھاگی، اڈا ہی بند کر گئی. یہ وہ شوف سرکار ہے، شوف
کہ اوزان خطرناک ہے. ہاں بھائی دیکھو فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، پس کون پناہ دے سکتا ہے کافروں کو، من عذاب علیم، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ، ترجمہ ذرا دیکھنا ہے. ہوبا وہ اللہ، الرحمن برکتیں دینے والا، اور ہے حسر. قل فرما دیجئے وہ اللہ ہی برکتیں دینے والا ہے، وہ اللہ ہی پناہیں دینے والا ہے. پناہ دینا بھی برکت ہے. اللہ ہی رحمان ہے. آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، یعنی اس کی توحید کے ساتھ. وعلیہ توکلنا، اور اسی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. فَسَتَعْلَمُونَ، من ہوگا ان قریب جان لوگے او مشرکو، من ہوگا فی ضلال مبین، کون ہے وہ جو بیچ گمراہی واضح کیے. کون ہے وہ؟ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. تم بھی ٹھیک تھے ہم بھی ٹھیک، یہ ریبنڈ کی دعوت ہے. تم بھی ٹھیک تھے ہم بھی ٹھیک، سارے ہی ٹھیک. وحدت الادیان نہیں. کیا ہے؟ من ہوگا فی ضلال مبین، لگ پتا جائے گا تم گمراہ تھے یا ہم گمراہ، کیونکہ وہ ان کو گمراہ کہہ رہے تھے، یہ ان کو کہہ رہے تھے. قل، دلیل توحید عقلی خاص. فرمایا آخری دلیل بھی سن لو. ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، خبر دو مجھے اگر ہو جائے پانی تمہارا غوراً، نیچے چلا جائے. غارہ یغور غوراً، غارہ یغور غوراً کا معنی ہوتا ہے گہرا چلا جانا، نیچے چلا جانا. ادھر مرکز میں غوری تھا، غوری صاحب تھے، 22 سکیل کا افسر تھا. انہوں نے جب ان مرکز والوں نے، بزرگوں نے لوگوں کی زمینیں دبائی ہیں اور ڈاکہ ڈر ہے، وہ جھگڑا تھا تو ہم گئے ادھر. یہ بڑا فضائل بیان کر رہا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ اس جماعت سے اللہ نے بہت کام لیا، بہت کام، پوری دنیا پہ پھیل گئی، بہت کام. میں سنتا رہا، وہ مجھے ترغیب دے رہا تھا، میں بھی چپ کر کے سنتا رہا. اس پہ بڑا زور تھا کہ نبوی ترتیب ہونی چاہیے. ایک جماعت نے بڑا کام کیا ہے، دعوت میں نبوی ترتیب ہونی چاہیے. آپ نے 13 سال مکہ میں صرف دعوت دی. دعوت کا کام سنت انبیاء. میں نے کہا کہ عمل اول، پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ جماعت نے کام بہت کیا ہے. تو آپ کی جماعت نے زیادہ کام کیا یا قادیانیوں نے زیادہ کام کیا؟ وہ چونکہ باہر پھرتا رہتا تھا، خاموش ہو گیا، کیونکہ قادیانیوں نے جتنا کام کیا ہے باہر ممالک میں کسی نے بھی نہیں کیا. بلکہ یورپ اور جتنے نئے لوگ ہیں وہ اصل اسلام آمدی اسلام سمجھ رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ آپ نے زیادہ کام کیا یا احمد رضا خان نے اور الیاس قادری نے. اگر تمہارا اجتماع ہو نا تو ادھر الیاس قادری کا تو وہ پھونکے بھی تمہیں مارے تو اڑ جاؤ. اور پھر میں نے کہا آپ نے زیادہ کام کیا یا عمران خان نے.
نواز شریف نے پورا ملک قبضہ کر کے بیٹھے. تو کام زیادہ تھوڑے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارا بنیاد ہی غلط ہے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا زیادہ کام کس نے کیا، یہ کیا کر کے آئے. زیادہ بندے اکٹھے کرے، زیادہ میں نے ابھی پڑھا ہے آسن کا کیا معنی ہے، کیا کر کے آئے. میں نے کہا آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ قادیانی بھی کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں، رضا خانی بھی کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں، اور دنیا کی ساری باطل قوتیں رافضیوں نے تھوڑا کام کیا، 14 سال سے رو رہے. اور یہ تو چند ایک چبل تھے، پوری دنیا میں عرب ممالک میں چھا گئے. پاکستان آج سے زیادہ تمہارا وزیر اعلیٰ بھی کٹر رافضی تھے، وزیر صدر بھی کٹر رافضی، جناب حضرت مولانا زرداری صاحب، صدر زرداری صاحب علیہ علیہ، یہ سارے شیعہ رافضی، سنی ملک پہ رافضی حکمران ہیں. اور پھر یہی ہونا ہے علماء کا قتل عام. تو یہ جو کام ہے اس کا کوئی معیار بھی ہے یا یہی دیکھنا ہے کہ کام زیادہ کس نے کیا ہے، خراب کرے ٹھیک کرے؟ بالکل خاموش ہوگی. میں نے کہا دوسری بات آپ نے یہ کی کہ ترتیب نبوی، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ سوچیں اور مجھے جواب دیں. 13 سال مکہ میں آپ نے کون سا مسئلہ بیان کیا؟ استنجے مسواک کا، خوشبو کا مسئلہ، شیشیاں دیتے رہے، کون سا مسئلہ تھا؟ 13 سال مکہ میں کوئی ذکر کی مجلس نہیں ہوئی، کوئی درود کی آیت بھی احزاب میں اتری ہے، سورہ احزاب میں کوئی درود کی مجلس نہیں تھی، کوئی شب وجدان نہیں تھی. اور نمازوں کی تعیین بھی آخر سال ہوئی ہے، یہ 5 نمازوں کی بھی کوئی تعیین نہیں تھی. روزے شوزے مدنی ہے، زکوٰۃ نصاب مدنی ہے، جمعے سارے مدینہ میں ہیں، اور جہاد حج عمرے مدینہ میں ہیں، وہاں سے فرضیت ہے. 13 سال مکہ میں آپ نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ ایمان. میں نے کہا کون سا ایمان؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے کلمہ طیبہ. میں نے کہا یہاں میں تجھے لے آنا چاہتا تھا، مجھے آپ الہ کا معنی سمجھا دیں. پہلے اس کو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، 22 سکیل کا افسر ہے اور ان کے ساتھ پوری زندگی رہا ہے، سائنسدان ہے پورے. میں نے کہا کہ ایمان کون سا معتبر ہوگا، سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ کہتے ہیں سمجھ کے. میں نے کہا آپ نے زندگی گزار دی ہے، سائنسدان بھی ہیں، آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہیں. یوں دیکھتے ہیں میں مسلمان نہیں، میں بالکل نہیں. اگر ہے تو مجھے علاقہ مانا بتا. اب بس وہی بریک لگ گئی، معبود عبادت ادھر. پھر میں نے اسے سمجھایا علاقہ مانا، کہ یہ مانا ہے. پھر آنکھیں کھولی، یار یہ تو ہمیں نہیں بتایا. بس کام تو سارا نکل نہیں آیا کیا؟ ساری زندگی چلایا ہے اور کلمے کا معنی بھی نہیں سمجھایا. پھر لاکھ لعنت نہیں ایسے چلت پھرت پہ. اور اس کو دین سمجھنا کہ ساری زندگی ضائع ہو گئی اور کلمے کا معنی نہیں بتایا. پہلا نمبر کوئی پتہ نہیں معنی کیا ہے. تو ایسی کیا معیار ہوگا؟ قادیانیوں نے تھوڑا کام کیا، الیاس قادری نے تھوڑا کیا، دیگر یہود و نصارہ تھوڑا کر رہے ہیں. یہ سیاسی لیڈر تھوڑے پوری 90% امت پہ قبضہ کر کے بیٹھے. کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں اور بابا ہو. تو اس طرح تو نور جہان سے بڑی ولیہ کوئی نہیں تھی. مولوی بھی چھپ چھپ کے اس کے ساتھ اکٹھے ہوتے تھے اور دوسرے بھی اس کی زیارت کو بھی عبادت سمجھتے تھے. اور نصرت بھٹو اور بے نظیر صاحبہ، بے نظیر کی تو مولوی ضرب علی خان نے بڑی تعریف کی، کہتے ولیہ تھی. پتہ نہیں اس کو کدھر ملی ہے. میں کلپ میں نے سنا خود، کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں بے نظیر تو بہت بڑی ولیہ کاملہ تھی، ان کو پتہ نہیں اس نے سارے ولایت کے مراتب طے کیے. ہاں
ہاں اور بھائی سب جھوٹ فراڈ ہیں، کتاب اللہ حق ہے اور زبان محمد مصطفیٰ حق ہے، یہی حق کی کسوٹی ہے۔ کوئی کام زیادہ کیا، کام بڑا کیا، کام فلاں کیا اور فلاں رش زیادہ لگ گیا، لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو لوگوں کا اچار ڈالنا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ قیامت کے دن ایسے نبی آئیں گے 2 امتی کھڑے ہوں گے، حضرت نوح پیغمبر آئیں گے، کتنے ہوں گے، اور تو وہ ناکام ہو گئے۔ کام صاف کرو تاکہ مر بھی جاؤ تو کوئی ارمان نہ ہو، بالکل صاف کام ہو اور صاف ستھرا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں ادھر بھی، ہاں صاف کام کے پر اکٹھے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، پھر پابیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کام کو گدلا نہ کرو کہ لوگ اکٹھے ہو جائے۔ اور صرف یہی آج تمہارے ذہن میں بھی یہی روب ہے، اور فلانا مدرسہ عمارت بڑی عالی شان ہے، فلانے بزرگ کی ظاہری ٹیپ ٹاپ بڑی ہے اور ظاہری چلت پھرت بڑی ہے، اور اکثر طالب علم تو گاڑیاں چیک کرتے ہیں کہ کس مولوی کی گاڑی بڑی ہے، اور جا باورچی خانہ چیک کریں گے، اور یہ چیزیں تو پھر یہی وجہ ہے لاکھوں نہیں کتنے فارغ ہیں، ادھر عبادت کے ادھر وفاق کے، کوئی بندے کا بچہ سامنے آ رہا ہے، یہ فارغ ہو کے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو مودودی تھا بے ایمان، لیکن ایک بات بڑی زبردست کی، اس نے کہا یہ جو نئی نسل آ رہی ہے یہ ایسے آ رہی ہے جیسے کارخانے سے جوتیاں نکلتی ہیں، کارخانے سے جوتی چپل نکلتے ہیں، کس کا منہ ادھر ہوتا ہے کس کا ادھر، کس بیکار دانے۔ تو مودودی نے یہ بات بڑی اچھی کی۔ ہاں بھائی دیکھو، من ہوا فی ضلال مبین، قل ارأیتم، قل فرما دیجئے، ارأیتم خبر دو مجھے او مشرکو، اگر ہو جائے پانی تمہارا غورن، غور کر کے بتاؤ غوریو، غورن گہرا چلا جائے پانی نیچا، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، فَمَن يَأْتِيكُم، کون تمہارا مشکل کشا حاجت روائے جو کہ پانی سوکھ جائے، ختم ہو جائے، نیچے چلا جائے اور نیچے والے پانی کو اوپر نکال لے۔ من یأتیکم بماء معین، کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی جاری پانی لے کے آئے، تازہ پانی لے کے آئے۔ ہاں جہاں صاحب کشاف نے ایک بات لکھی، علامہ زمخشری نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے سامنے یہ آیت پڑھی، ملحد تھا، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، من یأتیکم بماء معین، اس نے وہ کسی اٹھا لی، کدال، کہتے میں ابھی کھود کے پانی نکالتا ہوں، وہ کھود ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھ کا پانی خشک ہو گئی۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو جس بزرگ کے سامنے کھود رہا تھا اس نے کہا ہاں بابا یہ پانی خشک ہو گیا۔ اس نے کہا وہ تو کیا نکالے گا، ذرا یہ نکال واپس لا، یأتیکم بماء معین۔ تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، ہمیشہ بے ایمان اسی اشتباہ میں رہے، تحت الاسباب فوق الاسباب۔ تو یہاں یاتی اتیان سے مراد کون سا اتیان ہے، ما فوق الاسباب، اور کسی اور کدال سے کھودنا یہ ما فوق الاسباب ہے، اور یہ پانی خشک ہو جائے یہ ما فوق الاسباب ہے، اس کو ذرا لے کے آنکھ والا پانی، اور یہ پانی کسیوں والا نہیں، یہ پانی جب نیچے چلا جائے نا پھر کسیوں سے نہیں آتا۔ تو مراد یہ وہی نمرود نے بھی یہی اشتباہ ڈالا تھا، تحت الاسباب فوق الاسباب، ہمیشہ مشرک یہی ڈالتے ہیں، اس لیے آخر شروع کیا تھا تصرفات ما فوق الاسباب سے، ختم بھی اسی پہ کیا۔ من یأتیکم بماء معین۔ آج ہمارے بڑے اچھے ساتھی بزرگ اکابرین میں سے حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ہیں،
ان کے اعزاز میں ٹائم پہ چھٹی کریں گے انشاءاللہ، ثواب تمہیں ملے گا۔ شاہ جی کے اعزاز میں، ابھی مسئلہ میرا ذہن تھا لیکن مناسب نہیں ہے۔ بعض بدعتی کہتے ہیں اگر کسی کو قرآن نہ آتا ہو تو طالب علم بلا کے ایصال ثواب کے لیے پڑھاتا ہے، اس میں بھائی یہ میں نے پہلے بھی جواب